وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت للمؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلی مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت در وقت فرض کی گئی ہے۔ معزز سامعین، تین ضروری مسائل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، جن کی ضرورتیں تقریباً ہر آدمی کو پیش آتی رہتی ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے نماز قصر کا۔ طلباء، تجار، ملازمین اپنے شہر سے دوسرے شہر کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے، ملازمت کی غرض سے، یا طلبہ انٹرویو دینے کی غرض سے۔ مثلاً الہ آباد سے لکھنؤ جانا ہوا، الہ آباد سے بنارس جانا ہوا، یا الہ آباد سے کانپور جانا ہوا، تو ایک موٹی سی بات پہلے دماغ میں ابھی بٹھا لیں کہ شریعت مطہرہ میں مسافر شرعی کس کو کہا جاتا ہے۔ شرعی مسافر جس کے لیے نماز قصر احناف کے نزدیک واجب ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے، اس مسافر کو کہا جاتا ہے جو اپنے وطن سے 57.5 میل کے فاصلے سے سفر کا آغاز کرے، یا 93 کلومیٹر ہو مقام جہاں آپ اپنے وطن سے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم شرعی مسافر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 93 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ گھر کے سے سفر کے ارادے سے نکلیں، کم سے کم 93 کلومیٹر، تو آپ شرعی مسافر ہو گئے۔ معزز سامعین، شرعی مسافر جب آدمی ہو جاتا ہے اور اس نے سفر کی نیت کر لی اور سفر کی نیت سے وہ گھر سے نکل پڑا، تو آبادی سے باہر ہوتے ہی اس پر سفر کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ دیہات میں اگر آپ رہنے والے ہیں تو آبادی کا باہر مفہوم کیا ہوگا، تو اچھی طرح دیہات میں رہنے والے جانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ عموماً اپنے بچیوں کو یا اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے گاؤں سے باہر تھوڑی دور تک کے جاتے ہیں۔ ہر گاؤں کی عادت ہے، بچیاں رخصت ہو رہی تو ان کو رخصت کرنے کے لیے گاؤں سے باہر تھوڑی دور تک کے لوگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو گاؤں کی آبادی سے باہر جیسے آپ ہوئے، 93 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے آپ شرعی مسافر ہو گئے، یعنی جو نمازیں 4 رکعت ہیں، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز شام،
ان میں قصر واجب ہو گیا۔ احناف کے نزدیک اگر آپ حنفی ہیں تو قصر واجب ہے، یعنی 4 رکعت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بجائے قصر کرنے کے نماز پوری پڑھیں گے تو احناف کے نزدیک آپ گنہگار ہوں گے۔ معزز سامعین، اگر آپ ایسے امام کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں جو خود بھی مسافر ہے اور آپ بھی مسافر ہیں، تب تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، 2 رکعت وہ نماز پڑھائے گا، 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، قصر ہوگا۔ تو اگر امام بھی مسافر ہے، مقتدی بھی مسافر ہے، تو مسئلہ آسان ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھائے گا یا 2 ہی رکعت کی نیت سے اس کے پیچھے اقتداء کرے گا جو 4 رکعت نمازیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی مقیم کی اقتداء کی ہے اور آپ خود مسافر ہیں، نماز پڑھانے والا مقیم ہے اور آپ نے اس کی اقتداء کی ہے، تو اب آپ کو بھی پوری نماز پڑھنی ہے، اب آپ قصر نہیں کریں گے۔ امام کے اقتداء میں اگر آپ ہیں اور امام مقیم ہے تو اب اس کی اقتداء واجب ہو گئی، لہذا اب اس کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت والی نمازیں بھی 4 ہی رکعت ادا کریں گے۔ لیکن اگر نمازی جو جماعت میں شریک ہیں وہ سب مقیم ہیں اور مسافر کو امام بنا دیا انہوں نے، یعنی اس مسئلے کے یہ مسئلہ بالکل الٹا ہے، مقتدی ہیں مقیم اور امام ہے مسافر، تب اس امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی نمازیوں سے کہہ دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، میرے سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ اپنی 2 رکعت نماز الگ الگ پوری کر لیں گے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح دماغ میں آپ بٹھائیں ہیں کہ اگر امام مسافر ہے اور اس کے پیچھے مقتدی ہیں اور وہ مقتدی مقیم ہے، تو اس صورت میں اس امام کو چاہیے کہ نماز سے پہلے ہی مقتدیوں سے بتا دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، سلام پھیرتے ہی آپ لوگ کھڑے ہو کر اپنے 2 رکعت نماز پوری کر لیں۔ مگر پوری کریں گے کیسے؟ یہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ اس صورت میں جب مسافر ہوتا ہے امام اور لوگ مقیم ہوتے ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب لوگ کھڑے ہوں گے اپنی نماز پوری کرنے کے لیے، وہ قرات نہیں کریں گے۔ اس خاص مسئلے کو دماغ میں بٹھائیں آپ، وہ قرات نہیں کریں گے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں کو 3 تسبیح کے مقدار کھڑے ہو کر کے اور نماز پوری کر لیں گے، کیونکہ وہ لوگ لاحق ہیں اور لاحق حکماً مقتدی ہوتا ہے اور لاحق پر قرات نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جب کھڑے ہوں گے اپنی نماز پوری کرنے کے لیے تو بغیر قرات یعنی سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بس 3 تسبیح کے مقدار کھڑے رہیں گے اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پوری کر لیں گے۔ معزز سامعین، جو شرعی مسافر ہیں ان کے لیے احناف کے ہاں قصر واجب ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ یہ تو سفر کا مسئلہ ہوا۔ اچھی طرح آپ بچے جو پڑھتے ہیں انٹرویو وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، بار بار فون پر وہ پوچھتے ہیں حضرت ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہمارا انٹرویو فلاں جگہ ہے، تو ہم نماز پوری پڑھیں کہ نماز میں قصر کریں، تو وہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ گھر سے اگر 93 کلومیٹر کے فاصلے سے نکلے تو آپ شرعی مسافر ہو گئے۔ جب تک اس شہر میں جہاں آپ انٹرویو کے لیے گئے ہیں یا کاروبار کے لیے گئے ہیں، جب تک وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کریں گے، آپ مسافر ہی رہیں گے اور آپ پر شرعی مسافر کے جو احکام ہیں وہی لاگو رہیں گے۔ ورنہ صاحب یہ تو نماز قصر کی بات ہے، اسی لیے جو لوگ حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر وہ مسافر ہی رہتے ہیں، فرض کیجئے کہ مکہ مکرمہ وہ پہنچے 8 ذوالحجہ کو،
تو اب ظاہر ہے 8 ذوالحجہ کو ہی سے وہاں سے منا کی روانگی ہے، پھر عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ آنا ہے، پھر منا آنا ہے۔ تو ایسے لوگ شرعی مسافر ہی رہیں گے یا نماز میں قصر ہی کرتے رہیں گے۔ ہاں اگر مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد آپ کا قیام 15 دن ہو گیا، اب اس کے بعد آپ منا کے لیے روانہ ہوئے، اب وہاں آپ پر قصر نہیں، نماز پوری ہوگی۔ اور ایسے مسافر پر قربانی بھی 2 لازم ہوگی، ایک تو وطن اقامت والی اور دوسری دم حج۔ یعنی اگر متمتع ہے وہ، اور عام طور سے ہندوستان کے حجاج متمتع ہوتے ہیں، تو اگر وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مقیم ہو گئے تو اب وہ 2 قربانیاں پیش کریں گے، ایک تو حج والی اور دوسرے جو ایک وطن والی قربانی ہے اسے پیش کرنا ہے۔ معزز سامعین، یہ تو سفر کی قصر کے مسائل ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ ہے، کیا ایک وقت میں 2 نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے؟ روافض اور شیعوں کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتے کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ 2 نمازوں کو بارش یا سفر کی وجہ سے ایک وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کے ہاں یہ جائز ہے کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو سفر میں آپ 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کر سکتے ہیں، یعنی ظہر عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کر لیجئے، یا ظہر عصر کو عصر کے وقت میں ادا کر لیجئے، مغرب عشاء کو مغرب میں ادا کر لیجئے یا مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کر لیجئے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ احناف نے فرمایا ہے کہ چونکہ یہ نص ہے، نص قطعی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر وقت در وقت فرض کی گئی ہے، اس لیے ہر نماز کو اسی کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ صرف 2 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد 2 نمازوں کو جمع حقیقی کیا جائے گا۔ ایک تو ہے میدان عرفات، کہ اگر امیر حج کے ابتدا میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے تو وہاں جمع تقدیم ہوتی ہے، یعنی ظہر کے وقت ہی میں عصر کی نماز بھی ادا کر لی جاتی ہے، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اور پھر مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد جب عرفات سے آپ مزدلفہ روانہ ہوں گے تو راستے میں مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ جب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہاں مغرب کی نماز کو بھی عشاء کے وقت میں ادا کریں گے، اس کو جمع حقیقی کہتے ہیں۔ یہ صرف 2 ہی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں 2 نمازوں کو ایک وقت میں آپ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا ثبوت حدیث مشہور سے ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے درمیان بھی ایسا کیا، اور آپ ہی کے اقتداء میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے بھی ایسا ہی کیا۔ ابتدائی زمانے میں حضرت عثمان غنی کے، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں شادی فرما لی تھی، تو مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد ہی وہ مقیم ہو جاتے تھے، اس لیے وہ نمازوں کو الگ مقیم ہو جانے کے بعد وہ مسافر نہیں رہتے تھے، اس لیے نمازوں میں قصر نہیں کرتے تھے۔ اور معزز سامعین، یہ جو کہا گیا کہ عرفات میں آپ 2 نمازوں کو جمع حقیقی کہیں گے، جس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، یہ اسی وقت ہے جب امیر حج کے ابتدا میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن چونکہ آپ مسلک اہل سنت و جماعت پر ہیں اور ان کا امام وہابی ہوتا ہے، اس کے اقدام میں نماز جائز نہیں ہے، اس لیے احناف کے ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد 2 نمازوں کو آپ جمع کریں حقیقتاً۔ ہاں جمع سوری کی اجازت دیتے ہیں۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر کو اس کے وقت اخیر میں ادا کیجئے، اور ظہر کی نماز سے جیسی فارغ ہوئی عصر کے نماز کا وقت ہو گیا تو عصر بھی پڑھ لیا آپ نے۔ دیکھنے میں ایسا لگا کہ 2 نمازوں کو آپ نے جمع کیا ہے، مگر حقیقت میں ہر نماز کو اس کے وقت میں آپ نے ادا کیا۔ معزز سامعین، رہا مزدلفہ، تو مزدلفہ میں حکم یہی ہے کہ 2 نمازوں میں جمع تاخیر کیا جائے گا، یعنی نماز مغرب کو نماز عشاء کے وقت ہی میں ادا کیا جائے گا، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے آپ تنہا نماز پڑھیں۔
بہت حاضرین محترم، یہ تو نماز قصر اور جمع بین الصلاتین کیا، بقیہ کہیں بھی جائز نہیں ہے جمع بین الصلاتین حقیقتاً۔ صورتاً جائز ہے، اگر بارش کا خوف ہے یا سفر شروع کرنا ہے تو دو نمازوں کو صورتاً آپ جمع کر سکتے ہیں، یعنی پہلی نماز کو اس کے وقت اخیر میں ادا کیجیے اور دوسری نماز کو اس کے وقت اول میں ادا کیجیے۔ دیکھنے والا سمجھے گا کہ آپ نے دو نمازوں کو جمع کر لیا، مگر حقیقت میں وہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع صوری ہے، کہ ظہر کو آپ نے ظہر کے وقت میں ادا کیا اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیا۔ بالکل یہی کیفیت حج کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ جب میدان عرفات میں آپ اپنی جماعت الگ کریں گے تو وہاں پہ جمع حقیقی نہیں ہوگا، وہاں بھی جمع سوری ہوگا، یعنی پہلے ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے مؤخر کر کے، اور ظہر کی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوں گے عصر کا وقت ہو جائے گا، دیکھنے میں لگے گا کہ آپ نے جمع کیا مگر حقیقتاً آپ نے جمع نہیں کیا۔ تو یہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ بارش یا سفر کی وجہ سے جمع صوری جائز ہے، جمع حقیقی دو مقامات کے سوا کہیں جائز نہیں ہے۔ ٹھنڈک کے موسم میں موزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نائلن کے موزے پہ بھی مسح کر لیتے ہیں، سوتی موزوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ حدیث شریف میں خفین کا لفظ آیا ہے۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے موزوں کو۔ اگر آپ ٹھنڈک میں خفین کا استعمال کرتے ہیں، یعنی چمڑے کے بنے ہوئے موزے، تب اس تعلق سے مسح کرنے کے لیے شرط ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد تب ان چمڑے کے موزوں کو پہنا گیا ہو۔ چاہے پورا وضو کر کے تب پاؤں دھلیے، اور چاہے پہلے ہی پاؤں دھل کر کے موزوں کو پہن لیجئے اور بعد میں دیگر اعضاء کو دھوئیے۔ یہ شرط ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد ہی دونوں موزوں کو پاؤں میں پہنا گیا ہو۔ اگر آپ نے پاؤں کو دھل کر کے اور دونوں موزوں کو پہن لیا ہے تو اگر آپ مقیم ہیں تو شریعت آپ کو ایک دن اور ایک رات ان موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک دن ایک رات 24 گھنٹہ، لیکن اس 24 گھنٹے کا اطلاق پہننے کے وقت سے نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ فرض کیجئے نماز فجر میں آپ نے 6 بجے پاؤں کو دھلنے کے بعد دونوں موزوں کو آپ نے پہنا، آپ کا وضو ٹوٹتا ہے 3 گھنٹے کے بعد، مثلا 9 بجے ٹوٹتا ہے، تو 9 بجے سے لے کر آئندہ دوسرے دن 9 بجے تک یہ پورا ہوگا 24 گھنٹہ۔ اس درمیان میں جو آپ وضو کریں گے تو پاؤں پر صرف مسح کر لینا موزوں کے کافی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ مسافر ہیں تو جس وقت سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے، پاؤں کو دھونے کے بعد آپ نے موزے پہنے اور آپ کا وضو جس وقت ٹوٹا تو اس وقت سے لے کر کے 3 دن 3 رات تک آپ اس پر مسح کرتے رہیں گے، پاؤں کے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ سارے اعضاء کو آپ نے دھو لیا اور اس کے بعد یہ 3 انگلیوں کو پانی سے تر کر لیجیے اور پھر ان کو انگلیوں سے کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لے آئیے۔ یعنی مسح نیچے قدم کے نہیں کیا جائے گا، اوپر سے مسح کریں گے۔ انگلیوں سے پہلے اپنی انگلیوں کو آپ تر کیجیے اور تر کرنے کے بعد پاؤں کے انگلیوں سے تینوں انگلیوں کو ایسے کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لے آئیے۔ ایک بار مسح وہ کافی ہو گیا۔ مقیم ہے تو 1 دن 1 رات تک، مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات تک کی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مقیم تھے اور ابھی 3 دن 3 رات پورا نہیں ہوا تھا، 2 ہی دن میں آپ اپنے وطن میں آ گئے اور اب آپ مسافر نہیں رہے، مقیم ہو گئے،
تو اب فوراً ہی آپ کا مسا ختم ہو گیا۔ اب وطن پہنچ جانے کے بعد وطن کے حکام ہوں گے، لہذا اب اسے آپ دھو کر کے اگر پہنتے ہیں تو پھر 24 گھنٹے تک وضو کی ٹوٹنے کے بعد سے آپ مسا کرتے رہیں۔ نائلن کے موضوع پہ مسا جائز نہیں، صوتی موضوع پر مسا کرنا بھی جائز نہیں۔ اس کے لیے جراب یا خفین کے الفاظ آئے ہیں فقہا کے نزدیک، دبیز ہوتا ہے وہ، اور تری آپ کے پاؤں میں نہیں اترے گی۔ شریعت مطہرہ نے یہ اپنے ماننے والوں پر کرم فرمایا ہے، اور بہت ساری سہولتیں بھی اسلام میں اسلام کے ماننے والوں کو دی گئی ہیں۔ انہی سہولتوں میں سے یہ بھی ہے۔ دونوں موضوع پر مسا کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، اتا صبات قوم فبالا وتوضا ومسح علی ناصیتی، اور دوسری روایت میں ہے کہ دونوں موضوعوں پر بھی آپ نے مسح فرمایا۔ اس لیے یہ مسائل یاد رکھیں، قصر کے، نماز کو جمع کرنے کے، موضوعوں پر مسح کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر توفیق عطا فرمائے، جن حضرات کی سنتیں باقی عطا فرمائے۔